نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم۔ برادران ملت، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے یزید بدبخت کا تعارف۔ یاد رکھیے، یزید بدبخت یہ وہ بد نصیب انسان ہے کہ جس کی پیشانی پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء، امام علی مقام جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قتل سیاہ کا داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتی دنیا تک ایسی ملامت ہوتی رہے گی اس بدبخت پر۔ یہ بدباطن انسان 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ بدبخت یزید موٹا، بدنما، بد اخلاق، فاسق، فاجر، شرابی اور ظالم انسان تھا، اور بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں اور بےہودگیاں انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء۔ آپ فرماتے ہیں یزید پر ہم نے اس وقت حملہ کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اس لیے کہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، معاذ اللہ شرابیں پی جا رہی تھی، اور دیگر منہیات شرعیہ کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا، لوگوں نے نماز کو ترک کر دیا تھا۔ اس یزید بدبخت نے مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت انتہائی خطرناک تھی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس بدبخت کے ہاتھ میں آئی۔ اسی لیے 59 ہجری کے اندر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بکا من رأس الستین و امارت الصبیان، مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری کے اندر بمقام مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ آج اس دور کے اندر کچھ لوگ یزید کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے اس بات سے سبق حاصل کریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید کا جب ذکر ہونے لگا، اس شخص نے یزید کو امیر المؤمنین کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے تعلق رکھنے والے
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور پاک کو زندہ کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا تو اسے امیر المومنین کہتا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ یزید امیر المؤمنین کہنے والے شخص کو 20 کوڑے لگائے جائیں، 20 درے مارے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حالانکہ امیہ خاندان کے ایک فرد ہیں، یعنی مروان کے پوتے اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے داماد ہیں، جن کے فضل و کمال اور تقوی و پرہیزگاری کے بارے میں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ان کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو جس نے یزید بدبخت کو امیر المؤمنین کہا، آپ نے اسے کوڑے لگوائے اور آپ نے اسے سخت سزا دی۔ تو اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو آج کل یزید کی حمایت کرتے ہیں، اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا اور آپ لکھتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً۔ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ بدبخت انسان فاسق، فاجر اور علل اعلان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا تھا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے متبعین اس بدبخت انسان کو کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں اور آیت کریمہ اس پر سند لاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتہ کاٹ دو، یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی۔ اس بدبخت انسان نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر گھوڑے باندھے۔ اس بدبخت انسان نے جب گھوڑے باندھے تو ان کی لیٹ اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اذان نہ ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں، مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہوئی، نمازیں نہ ہوئی، مکہ و مدینہ کے اندر ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین کو بے گناہ شہید کر دیا گیا، اور اس بدبخت انسان نے کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور غلاف شریف کو جلا دیا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارس آئیں 3 شبانہ روز اپنے خب سے لشکر پر اس نے حلال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے پارے کو 3 دن بے آب و دانہ، بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے رکھ کر پیاسا ذبح کیا گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، اور اس بدبخت انسان نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور، جس کو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اس بدبخت انسان نے اس سر مقدس کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ اس بدبخت انسان نے حرم محترم مخدرات مشکوہ رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار کے اندر لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا انسان زیادہ ظالم کا ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہو سکتا ہے، زمین کے اندر دنگا و فساد پھیلانے والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج جو یزید کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، انہیں یزید مبارک ہو، انہیں وہ بدبخت مبارک ہو
جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، منبر رسول پر پیشاب کروایا، منبر رسول پر لید کروائی، مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی کے اندر اذانیں نہ ہونے دی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کرائی، جس بدبخت انسان نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کے ہونٹوں پر اس بدبخت انسان نے ڈنڈے برسائے، تیر برسائے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان مقدس کے سرو مبارک کو نیزے پر چڑھا کر اس نے لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے وہ جس نے مجھ جیسے بدبخت انسان کی بیعت نہیں کی۔ لیکن یاد رکھنا، تمہیں یزید مبارک ہو، ہم تو مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم تو امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، میرے نبی کے خاندان کے بچے بچے سے پیار کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم فرزند سے پیار کرتے ہیں جس فرزند کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگایا، جس فرزند کے کان کے اندر میرے نبی پاک نے آذان دی، جس فرزند کے اندر منہ مبارک کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گٹھی دی۔ تو ہم تو حسین والے ہیں، ہمیں حسین مبارک۔ آج ہم دعا کرتے ہیں مولا کل ہمارا حشر مولا حسین کے ساتھ فرمانا، اور ان یزیدیوں کا حشر جو یزید کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، مولا ان کا حشر اس بدبخت انسان کے ساتھ کرنا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصلہ فرما گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ سرکار نے فرمایا میری سنت کا پہلا بدلنے والا ایک شخص ایک بنی امیہ کا فرد ہوگا جس کا نام یزید پلید ہوگا۔ اور حضرت ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنی امیہ کا ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ میرے نبی فرما گئے کہ یہ تو وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے آ کر میری سنت کا مذاق اڑانا ہے، جس نے عدل و انصاف کو ختم کرنا ہے، لہٰذا تمہیں یزید مبارک، ہمیں مولا حسین مبارک۔